بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی رخصت اور مرض کے چھوڑا، یہاں پر غور فرمائیے گا کہ ذکر ہو رہا ہے بغیر کسی رخصت، یعنی بغیر کسی عذر یا ایکسکیوز کے چھوڑا یا کسی مرض کی وجہ سے چھوڑا۔ چھوڑنے کا ذکر ہے، توڑنے کا ذکر نہیں، سمجھ رہے بات؟ بغیر کسی رخصت کے چھوڑ دیا، چاہے وہ رخصت ہو شرعی یا کسی مرض کی، بغیر کسی مرض کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیا، تو اگر وہ سارا زمانہ بھی روزہ رکھتا رہے اس کی قضا میں، سارا زمانے میں کوئی حد نہیں ہے، 10 ارب سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 کروڑ سال بھی ہوتے، قیامت تک کا وقت جو ہے وہ زمانہ ہے۔ تو ایسا شخص اگر سارے زمانے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، سورۃ الدہر ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ نے دہر زمانے کا ذکر فرمایا، تو سارا زمانہ بھی اگر وہ شخص روزہ رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں ہو سکے گی۔ وَإِن صَامَهُ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے، سارے زمانہ روزہ رکھتا رہے، قضا نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بڑی، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ معانی سے بھرپور حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں روزہ چھوڑنے کا ذکر ہے، توڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، روزے کو جان بوجھ کر توڑنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، روزے کو چھوڑنا الگ مسئلہ ہے۔ پھر روزے کو چھوڑنے کی شرعی طور پر 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی عذر ہو، جیسے شرعی عذر ہوتا ہے، خواتین کا عذر ہو جاتا ہے ماہواری کا، سفر کا عذر ہے، قرآن مجید نے خود فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم جو ہے سفر میں ہو یا جو ہے تم مریض ہو تو پھر جو ہے تمہارے لیے رخصت ہے۔ تو ایک سفر ہو گیا، ایک جو ہے یعنی کوئی وہ ہو گئی، کوئی رخصت ہو گئی جیسے خواتین کی ہو جاتی، اور دوسری چیز جو ہے کوئی مرض ہو گیا۔ مرض، اس مرض کا اعتبار ہوگا، اس بیماری کا اعتبار ہوگا کہ جس کو ڈاکٹر نے ڈٹرمن کیا ہو کہ ہاں بھئی تیرے روزہ رکھنے سے تیری صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے۔ تو ان 2-3 چیزوں کے اندر روزے کے چھوڑنے کی گنجائش شرعی طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے یا عذر طبی کے، ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ سارا زمانہ بھی روزہ رکھتا رہے تو قضا نہیں ہو سکے گی۔ اب ان الفاظ کے اندر بھی تفصیل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو جب مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں روزہ چھوٹنے کا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی بعد میں قضا کر لو تو قضا ہو جائے گی۔ نماز اگر جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ اس کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعد میں جب قضا ہوتی ہے تو قضا تو ادا ہو جاتی ہے۔ تو روزہ تو نماز سے نچلے درجے کا رکن ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزے کی وہ برکات جو رمضان المبارک میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ سارے زمانے، ساری زندگی پھر تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ گو کہ بعد میں قضا کرنے سے وہ قضا تو ہو جائے گا، لیکن اس روزے کے رمضان المبارک میں رکھنے کی جو برکات ہیں وہ اتنی بے تحاشا ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی اگر تم رمضان کے بغیر روزہ رکھتے رہو تو وہ برکات تمہیں رمضان کی حاصل نہیں ہو سکیں۔ اس لیے روزہ چھوڑنے کے اندر
کچھ چیزیں بالکل واضح، بیماری ایسی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی یہ تمہارے روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش۔ اسی طریقے سے خواتین کی ماہواریوں میں ان کو گنجائش، سفر کے اندر گنجائش، اور دو چار اور بھی گنجائشیں ہیں، وہ مفتیان کرام سے آپ تفصیلی طور پر پوچھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ کی جو گنجائش ہے، ابھی پچھلے عرصے میں یہ جو ابھی روزے گزرے ہیں 5-7 سال، ایک بڑی ڈیبیٹ چلی، آپ حضرات کو شاید علم میں نہ ہو، ٹی وی پہ بڑے بڑے دینی پروگراموں کے اندر ڈیبیٹ ہوئی کہ بھئی گرمیوں کے روزے رکھ لیں یا نہ رکھیں، کہ گرمیوں میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام میں روزے کی ابتدا ہوئی تو آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روزے گرمیوں کے روزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک گزری ہے وہ گرمیوں کے روزوں کی گزری ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب روزے فرض ہو گئے تو حضور نے جو روزے رکھے، مدینہ منورہ کے قیام تھا 10 سال، ان 10 سالوں میں گرمیوں کے روزے رہے۔ ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرما دے، اور وہ وقت تو اور بھی زیادہ سختی کا تھا، اور بھی زیادہ جفا کشی کا دور تھا۔ صحابہ میں مزدور بھی تھے، صحابہ کے اندر محنت کش بھی لوگ تھے، صحابہ کے اندر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، کاروباری لوگ بھی تھے صحابہ میں۔ کبھی کسی نے عذر نہیں کیا کہ یا رسول اللہ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس طرح تو عبادتوں کا پھر تو کل کو کوئی کہے گا کہ بھائی گرمی ہے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ظہر کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اور ٹھنڈے ٹائم میں ساری نمازیں ایک ساتھ ہی نمٹا دو۔ پھر تو دین جو ہے وہ جو ہے موم کی ناک بن جائے گا، جس کا جی چاہے ایسے کر کے اس کو مروڑ دے۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت نے اس دین میں بہت رخصتیں اور بہت سہولت عطا فرمائی، بہت زیادہ آسانی عطا فرمائی، لیکن اس سے زیادہ کی آسانی کو طلب کرنا وہ عبادت کے معنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سفر میں ہو تو بھائی 4 کی جگہ 2 پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں؟ عشاء کی 4 فرض ہوتے ہیں، 2 پڑھ لو، سفر میں روزہ نہ رکھو۔ علماء فرماتے ہیں، آپ حضرات میں سے بعض لوگوں نے کئی دفعہ مسئلہ پوچھا، آج کل تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے، جہاز کا سفر ہے، اس سلیپرز کا سفر ہے، اور بڑے آرام دہ سفر ہیں، کیا ایسے سفر کے اندر بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ بالکل، ایسے سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، شریعت کہہ رہی ہے۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، روزہ چھوڑ دیں آپ، اگر آپ رمضان المبارک، اور اگر رکھیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن دین نے، شریعت نے آپ کو بائی ڈیفالٹ اجازت دے دی، بھائی سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ سفر شرعی اگر ہو تو وہ جہاز کا ہو، گھوڑے کا ہو، تانگے کا ہو، ٹرین کا ہو، بس کا ہو، پیدل ہو، کوئی بھی سفر ہو، آپ اس کے اندر کتنی سہولت شریعت نے۔ اب اگر کوئی آگے آ کے کہ بھائی گرمی کا بھی بڑا روزہ ہے، کل کو وہ سردی کی میں بھی کچھ نکال دے گا کہ لحاف سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی بڑی برکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سارا زمانے کی کوئی حد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے، سارا زمانہ اس رمضان کے ایک روزے کی برکات کو وہ سمیٹ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔